الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، یہ شوال کا آخری جمعہ ہے۔ اس شوال کے مہینے میں 30/7 یا 30/8 ہجری میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اس مناسبت سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، آپ کے زندگی کے حالات کیا رہے، آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ روم وہ زمانے کے اندر ایک سپر پاور طاقت تھی اور پوری دنیا والے روم سے بڑے ڈرتے تھے، اور ایران اس زمانے کے اندر بہت بڑی طاقت تھی۔ یہ دونوں طاقتیں پوری دنیا پر اپنا دبدبہ جمائے ہوئے تھے۔ ایران اور روم میں آپس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی تھی، کبھی روم ایران پر حملہ کرتا، کبھی ایران روم پر حملہ کرتا، تو ایسے زندگی چل رہی تھی۔ لیکن عرب جہاں حجاز کہتے ہیں، جہاں سعودیہ عرب اور اسی طرح بہت سارے خطے اس کے اندر آتے تھے، وہاں تو کوئی بادشاہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تو ایک گاؤں، ایک شہر ہے جس کا نام بصرہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے سردار تھے جن کا نام سنان ابن ملک نمیری۔ ان کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا جسے صہیب کہتے ہیں، اور قبیلے نمیر کے رہنے والے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ جب بصرہ کے اندر ایک بہت بڑے سردار جن کا نام سنان ابن ملک نمیری، ان کو ایران کے بادشاہ نے گورنر بنا دیا بصرہ کا۔ گورنر بنانے کے بعد انہوں نے بڑی اچھی حکومت فرمائی بصرہ کے اندر۔ ان کی بیوی اور ان کا شوہر سنان دونوں، یہ چھوٹا 5 سالہ بچہ تھا جسے صہیب کہتے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے تھے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، حضرت صہیب اصل میں عربی نسل تھے، روم کے رہنے والے نہیں تھے، عربی نسل تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک حفاظتی دستے کے ساتھ، یعنی پولیسوں کے ساتھ، حضرت صہیب کو لے کر کہیں شہر کے باہر نکل جاتی ہیں۔ اچانک ایسا ہوتا ہے روم کا ایک بہت بڑا لشکر بصرہ پر حملہ کر دیتا ہے
اور بصرہ کے اندر داخل ہونے کے لیے جہاں یہ اپنے چھوٹے بچے صہیب کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے لے کے گئیں، وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا، جتنے کمانڈر تھے ان کو قتل کر دیا، اور جتنے بچے تھے ان کو غلام بنا کر ان بچوں میں سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی پکڑ کر روم لے کر چلے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ کسی بھی کوئی بھی انسان، اجنبی انسان مل جاتا اسے پکڑ لیتے، اسے غلام بنا کر بیچ دیتے۔ کوئی بھی عورت ملتی تھی اسے پکڑتے تھے، اسے باندی بنا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ تو وہ زمانہ تھا، چھوٹے بچے ہوتے اسے بھی غلام بنا کر بیچ دیا کرتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کے بیٹے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، گورنر کے بیٹے تھے، لیکن غلاموں کی منڈی میں لے جا کر روم کے لشکروں نے ان کو لے جا کر بیچ دیا، اور روم کے اندر کئے زمانہ انہوں نے گزارا۔ دیکھتے ہیں کہ روم کے اندر کتنی خطرناک ظلم ہو رہا تھا، فحاشی ہو رہی تھی، عیاشی ہو رہی تھی، ننگا ناچ چل رہا تھا، یہ سارے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور چھوٹے بچے تھے۔ زندگی جیسے گزرتی گئی، دھیرے دھیرے وہ اپنی زبان کو بھی بھول گئے، عربی زبان کو بھی بھول گئے، اور ان کو رومی زبان میں ان کو زیادہ تجربہ ہو چکا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، جوان ہوئے روم کے اندر، اور ان کی خواہش تھی کہ میں دوبارہ عرب کے اندر چلا جاؤں، دوبارہ میں اب میرا تو عربی نسل ہے، میں تو عربی نسلی اعتبار سے عربی ہوں، لہٰذا ان کی بڑی خواہش تھی، لیکن کوئی موقع نہیں ملتا تھا، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ اس طرح ان ظالموں نے جکڑ کر رکھا تھا، اور اسی طریقے سے دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے روم کے اندر بڑا ہی ظلم برپا ہو رہا تھا۔ تو ان کے دل کے اندر خیال آیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تاریکی، جو اندھیرا، جو ظلم چل رہا ہے، یہ ظلم ایک نہ ایک دن خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد راہ تلاش کرنے لگے، کسی بھی طرح میں نکل جاؤں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا جو اونر تھا، آقا تھا، مالک تھا، ان کا کسی عیسائی پادری سے بات ہو رہی تھی۔ عیسائی پادری، کرسچین کا پادری، وہ ان کے اونر کو کہہ رہا تھا کہ ان قریب مکے کے اندر ایک نبی نبودار ہونے والا ہے، ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ آخری نبی ہوگا اور بڑا سچا ہوگا۔ یہ تعریف کرنے لگا ایک پادری، کرسچین رہنے والا پادری، وہ ان کے اونر کے سامنے۔ انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، اور ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اتنے عظیم انسان جن کی زبان سچائی ہوگی، جو آخری نبی ہوں گے، جن کے پیچھے لوگ چلیں گے، پوری دنیا کے اندر جو تاریکی اندھیرا پن چھایا ہوا ہے، وہ سارے اندھیرے پن کو یہ دور کرنے والے، ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی بھی طرح یہاں سے چھوٹ کر مکہ المعظمہ پہنچ جاؤں۔ انتظار میں رہے، موقع کیسے ملے گا؟ ایک مرتبہ موقع مل گیا۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیک گراؤنڈ کوئی نہیں، والدین کا عطا پتہ نہیں، پتہ نہیں والدین زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں، خاندان کوئی نہیں، اکیلے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس ارادے سے مکہ المکرمہ کا رخ کر دیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے انہوں دیکھ کر فرمایا کہ شاید یہ روم سے آیا ہوا ہے، تو اس وقت مکے کے لوگوں نے ان کو صہیب رومی کا نام رکھ دیا، یعنی صہیب بولتے ہی روم سے آیا ہوا آدمی ہے۔ مکے کے ایک سردار تھے عبداللہ ابن جدعان، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مل کر تجارت کرنا شروع کیا، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ کون اپنے آپ کو نبی ظاہر کرے گا، میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔
اس انتظار میں تھے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تجارت فرمائی کہ تجارت کے ذریعے سے وہ مالدار بن گئے۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، ہماری قوم کا ہر آدمی لیبری کام میں زیادہ مصروف ہے۔ تجارت میں بہت سارے لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، تجارت میں اپنی زندگی کم لگا رہے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان کی پہچان لیبر سے ہوتی ہے۔ بچے پیدا کیے، نہ ان کو صحیح تعلیم دی، نہ ان کو صحیح تربیت کی، باپ بننے کے بعد ان بچوں کو پالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ در در کے ٹھوکریں کھا کر آخر بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے۔ کہاں بھائی تعلیم بولے تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، فیس بننا پڑے گا، تعلیم دلوانی پڑے گی، لیکن بچوں کی فیوچر کو ختم کرنے والے یہی ماں باپ جو یعنی تنگ آ کر اپنے بچوں کو لیبری کام میں کسی کو میکینک بنا دیا، کسی کو الیکٹریشین بنا دیا، کسی کو کارپینٹر بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں کیسے کیسے۔ اب یہ سب طبقہ لیبری طبقہ ہے، اور لیبری طبقہ یہ کبھی ہمیشہ اوپر آنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں تجارت کرتے تھے، زیادہ تاجر تھے، تجارت میں برکت ہے، تجارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقیات نوازتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے تجارت ایسے کیے کہ وہ مکے کے اندر بہت مالدار تھے، مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مقصد تو یہ لے کر آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے مقصد سے ان کو چھوڑ کر، روم کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ آ چکے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو یہ بات پہنچتے پہنچتے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی کہ ہاں بھائی ایک نبی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اب یہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹھکانہ تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ وہ دار ارقم ایسا ہے کہ جہاں پر نئے نئے لوگ آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، وہیں پر مسلمان ہو جاتے، وہیں پر ان کا کھانا، وہیں پر سونا، وہیں پر ان کی زندگی گزارنے کا ایک مرکز بن چکا تھا دار ارقم۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کون؟ وہ سرسری طور پر جائزہ لیا۔ لوگوں نے بتایا کہ خبردار ان کا نام بھی نہ لینا، اس لیے کہ سارے مکہ ان کے دشمن بن چکے ہیں، اور جو کوئی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور اس کو ایسے ظلم کرتے ہیں، اس لیے خبردار، تمہیں میرے سامنے ذکر کر دیے، اس لیے میں کسی کو نہیں بولوں گا۔ ان کا مرکز بن چکا ہے دار ارقم، وہاں پر جا کر یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموشی کے ساتھ سن لیے، کسی سے تذکرہ دیکھیے، اور دار ارقم کو جانے کا راستہ بھی خفیہ طور پر پتہ کر لیے۔ اور ایک موقع پا کر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تلاش کرتے 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 دار ارقم تک پہنچ گئے۔ وہاں دروازے پر ایک صحابی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹے کہ پتہ نہیں یہ جاسوس ہے کوئی ہے، اگر کفار مکہ کو جا کر پتہ لگا دے گا تو میری خیریت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیا واسطے آئے؟ تو حضرت عمار نے پوچھا کہ تم کہاں یہاں آ گئے؟ تو حضرت صہیب نے کہا کہ میں جو نبی ہے، وہ نبی کا جو دعویدار ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمار نے بھی پوچھا مجھے بھی یہی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ وہ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں جس کی وجہ سے کفار مکہ دشمن ہو چکے ہیں؟
میں اس غرض سے میں یہاں پر. اب دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں کا مقصد یہی ہے. اب دونوں دروازہ کٹکھٹائے، دروازہ کھولا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس وقت کوئی مجمع نہیں تھا، صرف ایک گنے چنے چند لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی بندگی کرو. یہ جتنے لوگ بتوں کی طرف بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. کل قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے گا. ہاں، جس نے اللہ پر ایمان لایا، جس نے میرے نبی ہونے کا اعتراف کر لیا، مجھے نبی ہونے کو مان لیا، وہ آدمی اس جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں جو ان کے سامنے کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت اکٹھے دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زندگی گزارے مکے کے اندر، اور کفار مکہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان سارے لوگوں کو تفتیش، بھائی دیوار کو ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اسی طرح نماز پڑھ لیں گے. آپ لوگ سو رہے ہیں تو دیوار سے ہٹ کر سو جائیں تاکہ بیان سننے کا موقع نہ ملے. اللہ کا واسطہ ذرا سامنے آ جائیں. دیوار کو ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا دیوار سے ہٹ کر بیٹھے تاکہ اونگ بھی آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ نہ پائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور بہت سارے مظالم، بہت سارے ظلم کفار مکہ نے جو لوگ مسلمان ہوتے ان سارے لوگوں پر ظلم ڈھاتے. یہاں تک کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرنے لگے جس طرح کا دوسرے کمزور مسلمانوں پر کرنے لگے. اس لیے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ ان کے کوئی خاندان تھا. اکیلے تنہا محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے روم چھوڑ کر وہاں سے مکۃ المکرمہ آئے. یہاں آنے کے بعد تجارت شروع کیے. آپ کی خواہش یہی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور صحابہ پر حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ان کو ایک ریتیلی زمین پر باندھ دیا جاتا، کوڑے لگائے جاتے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی. اور اسی طریقے سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیے، ظلم کرنا شروع کر دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے، کمزور تھے، ان کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. وہاں کا بادشاہ نجاشی بڑا رحم دل بادشاہ ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ وہاں پر چلے جائیں. تو کچھ صحابہ وہاں پر چلے گئے. اس کے باوجود بھی ظلم تھمنے کا نام نہیں تھا، اور زیادہ ظلم شروع ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب مدینہ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے تمہاری جگہ، اب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں. تو میرے بھائیو، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ کس طرح میں مکہ چھوڑ کر، دیکھو پورا تجارت مکے کے اندر تھی، پراپرٹی بنائے تھے مکے کے اندر، گھر کے اندر بہت سارا خزانہ جمع کیے ہوئے تھے، اور ان کے بہت سارے مال بھی تھا، اونٹ تھے، جانور تھے. اس کے باوجود بھی انتظار کرتے رہے کہ کب موقع مل جائے، کب میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلا جاؤں. پھر ایک موقع ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے.
تو اس وقت اعلان ہوا تھا جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا ان کا سر لے کر آ جائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی داستان بہت لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو کر مکے کے اندر ہی رہ گئے اور لوگوں نے ان کو ہر طرف سے جکڑ لیا، باہر جانے نہیں دیتے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ صہیب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھا گئے تھے، ایک پل بھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کی تمنا، ان کی طرف بڑھ گئی کہ میں کیسے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاؤں۔ انتظار کرتے رہے۔ اب کفار مکہ نے ان کے پیچھے جاسوس لوگوں کو لگا دیا کہ دیکھو صہیب کے پیچھے جاسوسی کرو، یہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، اور یہ مکہ چھوڑنے والا ہے۔ یہ آیا تھا مکے کو خالی ہاتھ، مکے کے اندر آنے کے بعد اس نے تجارت کر کے بہت سارا مال یہاں پر جمع کیا ہے۔ ہم اگر یہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلا جاتا ہے تو ہم ان کو پورا مال لے جانے نہیں دیں گے، خالی ہاتھ جیسا آیا تھا ویسا ہی جانے دیں گے۔ اب یہ پلان بنا کر انہوں نے، کفار مکہ نے جاسوسی طور پر لگا دیا، جیسا کہ ہر ملک کے اندر جاسوس رہتے ہیں، ہمارے بھی جاسوس رہتے ہیں کہ کون سے مسجد کے اندر کیا چلتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے جاسوسی ہوتی ہے۔ اور یہ جاسوس نارملی انسان میں رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون جاسوس ہیں کون جاسوس نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ملک کے اندر اگر دوسرے ملک والا اس ملک میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا تو پھر اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کو گردن اڑا دی جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، جاسوسی بہت بری چیز ہے۔ تو اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جاسوس لگا دیے گئے، کبھی ادھر جاتے تو جاسوس بھی نکلتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کو موقع ہی نہ ملے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ایسا ہی کروں گا تو میں مکے ہی میں رہ جاؤں گا، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ تو ایک مرتبہ ان جاسوسوں کے سامنے پیٹ درد ہونے کا بہانہ کیا، جیسے کوئی آدمی پیٹ درد ہوتا ہے تو تڑپنے لگتا ہے، تو جاسوسوں نے دیکھا کہ حضرت صہیب پیٹ کے درد سے تڑپ رہے ہیں۔ اب ان ظالموں کے دلوں کے اندر رحم نہ آیا، اگر ہمارے تمہارے درمیان کوئی آدمی پیٹ کے درد سے تڑپنے لگتا ہے تو کم از کم دل کے اندر ایک رحم آتا ہے، چلو بھائی اسے دوائی لے کر دلوا دیں، یہ آدمی کو پیٹ درد ہو رہا ہے۔ لیکن ان ظالموں کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، چلو بھائی یہ تڑپ کر مر جائے، اس لیے ہمارے بتوں کے خلاف اس نے دوسرا دین اختیار کیا ہوا ہے، یہ منات اور حبل کو چھوڑ کر یہ محمد کی غلامی میں اختیار کیا ہوا ہے، چلو چلنے دو اسے، یہ یہی تڑپ کر مر جائے۔ اس طرح جاسوسوں نے دیکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گئے اور جا کر اپنے مقام پر سو گئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موقع پا کر مکہ مکرمہ سے نکلنے کے لیے اپنی سواری لی، فوراً مکہ مکرمہ سے رات میں نکل گئے۔ اب جیسے ہی مکہ مکرمہ باہر نکلے تو اب یہ دونوں، یہ جو جاسوس تھے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ حضرت صہیب نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ تو انہوں نے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ، جاسوسوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حدود چھوڑنے سے پہلے جا کر پکڑ لیے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور جا کر محاصرہ کر لیے کہ صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہیں رہنے پر مجبور کریں گے۔ حضرت صہیب نے ان کو چھڑا کر ایک اونچی جگہ پر کھڑ گئے اور ان کو للکار کر فرمایا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ میں تم سب میں سب سے زیادہ میں تیر اندازی میں بڑا ماہر ہوں، اور میرا نشانہ مکے کے اندر مشہور ہے کہ میں جس چیز کی طرف نشانہ لگاتا ہوں وہ نشانہ غلط نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ تم میرے سامنے کھڑے ہوئے، میرے پاس جتنے تیر ہیں وہ سارے تیر نکال کر میں ایک ایک کر کے نشانہ لگا کر تم سب کو ختم کر دوں گا۔ اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، تم لوگوں کی گردنیں اڑا دوں گا،
اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو میرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، روم سے آئے مکہ المکرمہ میں، خالی ہاتھ آئے، ساتھ کچھ نہیں لائے، اور مکہ مکرمہ میں آ کر تم نے تجارت کی، خوب مال کمایا، نفع کمایا، تم نے مالدار ہوئے، اور یہ سب مکے کی بدولت ہے۔ آپ یہ مال کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، اگر آپ مال کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ تمہیں ہمیں رہتے ہمارے مزاج میں کیا بولے تو مال جمع کرنا، پراپرٹی جمع کرنا، اور اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس اتنی پراپرٹیاں ہیں جن کا انتقال بھی ہو گیا ہے، وہ پراپرٹیوں سے برابر فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے، اس سے پہلے ان کے گھر موت آ پہنچی، اور وہ موت ان کو لے کر چلی گئی، اور وہ پراپرٹیاں ان کی اولاد کے حوالے ہو گئی ہیں، اور وہ اولاد بھی اسی طریقے سے جس طرح یہ باپ اپنی پراپرٹیوں کو جمع کر کے رکھتے تھے، اور کہیں پر اپنی آخرت کو بنانے کی کسی کو فکر نہیں ہے، بس جمع کر کے رکھنا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں آج کے زمانے میں مدن پلی شہر سے کتنے حاجی نکلے معلوم؟ صرف 90 پر 2 حاجی نکلے، صرف 90 پر 2 حاجی۔ کیا یہ علاقہ اتنا کمزور ہے؟ ایک زمانہ ایسا تھا جب حج کے لیے قرعہ اندازی ہوتی تو لوگ تڑپتے تھے کہ میرا نام اس کے اندر آ جائے، میں قبول ہو جاؤں۔ آج کے زمانے میں کوٹے سیٹ باقی رہ گئے، حج کرنے والے نہیں رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے پراپرٹی جمع کرتے کرتے کوئی آدمی لکھ پتی بن گیا، کوئی کروڑ پتی بن گیا، کوئی پتہ نہیں کتنے بلڈنگوں کا مالک بن گیا، کتنی پلاٹوں کا مالک بن گیا۔ دل کے اندر کبھی اللہ کے گھر کی دیدار کا ایک محبت، ایک عشق نہیں رہا، بس مال کا عشق رہا، مال کی محبت رہی، اور حج عمرہ جیسے زیارتوں سے آدمی محروم رہا، جن پر حج فرض ہو چکا ہے۔ پراپرٹی جماتے جماتے یہ اور پراپرٹی جمع کرنے کی فکر میں رہا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انسان بڑا حریص ہے، اتنا حریص ہے کہ اگر اسے ایک سونے کا پہاڑ مل جائے وہ چاہتا ہے کہ ایک اور سونے کا پہاڑ حاصل کر لوں۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس کتنا مال جمع ہوا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں چاہتے ہیں کہ میرے پاس پراپرٹی تو نہیں ہے، اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو اگر پراپرٹی ہوتی تو میں بیچ کر حج کے لیے چلا جاتا۔ ایسے عاشق لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، پراپرٹی جمع کرنے سے کب موت آئے گی، لیکن اس پراپرٹی کو اللہ کے راہ کے لیے کچھ نہ کچھ لگاؤ۔ مال جمع کرنے سے پہلے جس کے پاس مال ہے، اگر اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ کا واسطہ حج کے لیے کوشش کرو۔ کیا ہمارے پاس اللہ کے گھر کے دیدار کرنے کی چاہت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی دیدار کرنے کے لیے چاہت نہیں ہے؟ جیسے یہ صحابی نبی کی زیارت کے لیے روم چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لائے اور مکے کے اندر زندگی گزارے، اللہ نے نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف لے کر چلا گیا۔ اب مکے کے اندر اتنی ساری پراپرٹیاں جمع کر لیے، اور لیکن آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں چاہے یہ پراپرٹی یہیں پر رہ جائے، میں نبی کے پاس چلا جاؤں، نبی کی زیارت اختیار کر لوں، نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ یہ چاہت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ تو سچے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے پاس تھوڑا برابر کیوں اللہ کے نبی کا عشق نہیں ہے؟ کیوں ہم لوگ ایسے اتنی پراپرٹیاں جمع کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرے گی۔ اگر یہ پراپرٹی ہم لوگ اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، اور اللہ کے گھر کے دیدار کرنے کے لیے اگر یہ پراپرٹیاں لگائیں گے، یہ پیسہ لگائیں گے، تو یہی پیسہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وہ چاہت آج ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت، مکہ اور مدینے کی زیارت بہت کم لوگوں کے دلوں کے اندر رہی ہے، بہت کم لوگوں کے اندر اس کا شوق رہا ہے، اور عام طور پر مسلمانوں سے یہ شوق ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔
کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہت ہے کہ اللہ زیارت کروا دے، کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن چاہت نہیں ہے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا مال چاہیے، جتنا تم نے مکے کے اندر جمع کیا تھا مال، وہ سارا مال دے دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ان کے دل کے اندر تمہاری طرح ہماری طرح مال کی محبت ہوتی تو وہ وہیں پر واپس آ جاتے، نہیں بھائی میں مال دے نہیں سکتا، بڑی محنت سے کمایا ہوں، اکیلا آیا تھا مکے کے اندر اور کوئی خالی ہاتھ تھا، بڑی محنت کے ساتھ بڑی قربانیوں کے ساتھ میں نے یہ مال جمع کیا ہے، اب میں یہ مال کو قربان کر کے مدینہ نہیں جا سکتا۔ تمہیں ہمیں ہوتے تو یہی جواب ہوتا، کہاں جاؤ بھائی، تمہیں دیتی کیا پیسے اپنا؟ اسی لیے کہتے ہیں دنیا وقتی چیز ہے، وہ ان کو سمجھ میں آ چکی تھی، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور سب کو خبر میں جانا ہے، وہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے انہوں نے کیا کیا، واپس جانے کے بجائے کہا کہ میرا مال میرے گھر کے فلاں کونے کے اندر دفن کیا ہوا ہوں۔ وہ زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھے، آج کے زمانے میں بینکوں کے اندر لاکر وغیرہ ڈال کر بڑی مضبوط طریقے سے ایک چابی بینک والوں کو، ایک چابی اسے، انہیں سمجھتا ہے بینک والے بڑے امانت دار ہیں، بڑے محافظ ہیں، اس کے مال کی حفاظت کریں گے۔ اور آج کی تاریخ میں ہندوستان میں جتنے بینک لوٹے گئے ہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھیے کتنے لوگوں کے مال اور پیسہ نکل چکا ہے، چور لوٹ کر چلے گئے۔ کوئی آیا بینک میں لون لیا، کروڑوں کا لون، ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے سب کے سب ہزاروں، کوئی 10,000 کروڑ کا لون، کوئی 20,000 کروڑ کا لون لے کر پبلک کا مال وہ لا کر آگے گرا سو گئے۔ اب مسلمانوں کو یہی یعنی یقین ہے کہ ہمارا مال لاکر میں رہے گا تو محفوظ رہے گا، مسلمانوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہی مال اپنے گھر کے اندر رکھ کر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اللہ کا وعدہ کہ میں تیرے مال کی حفاظت کروں گا، یہ یقین نہیں ہے، اس لیے لاکروں میں ڈال کر ٹھوس کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرا حال میرے بھائی، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ میں نے دفن کر کے رکھا ہے، سارا مارا میرا خزانہ ہے، وہ جا کر لے دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ گئے تھے، حضرت صہیب اس کے بعد ہجرت کرنا شروع کیے۔ اب لوگوں نے مال کی ہوس میں، کفار مکہ کو کیا تھا، ان کو مال چاہیے تھا، ان کو دنیا چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے مال کو حاصل کرنے کے لیے حضرت صہیب کو چھوڑ دیا اور حضرت صہیب مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ ان کا مال لوٹنے کے لیے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت صہیب کا سارا مال انہوں نے لوٹ لیا۔ اب یہ صحابی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، درمیان میں تھک کر پڑ جاتے، لیکن نبی کی زیارت کے شوق نے ان کو تھکان ہونے سے بھی بچایا، فوراً اٹھ جاتے، سفر کرتے یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے مدینہ منورہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام تھے، قباء کے پاس حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، صہیب آپ نے بڑا ہی فائدے کی تجارت کر کے آئے ہو، حالانکہ ابھی بات چیت بھی نہیں ہوئی، یہ واقعہ مکے کے اندر گزرا ہے، مکے کے اندر انہوں نے اعلان کر کے آیا کہ میرا مال فلاں جگہ مدفون ہے، وہاں جا کر تم لے لو، مجھے جانے دو مدینے کی طرف۔ تو صرف ان کے اور وہ مکے والوں کے درمیان یہ بات رہی، لیکن یہاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دیکھ کر فرمایا کہ صہیب بڑی نفع والی تجارت کر کے تم یہاں آئے ہو۔ تو حضرت صہیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ مجھے اور وہ لوگوں کو، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل یہ آیت لے کر آئے ہیں، ابھی جبرائیل یہ آیت لے کر آئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں
جو اپنی جانوں کو بیچ دیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ مال انسان کی سب سے بڑی چاہت ہوتی ہے، اور اس سارے مال کو لات مار کر آ جانا نبی کے دیدار کے لیے، نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، تو یہ تجارت بہتر ہے یا وہ تجارت بہتر ہے جو آدمی تجارت کر کے مال جمع کر کے اور اس مال سے فائدہ اٹھائے بغیر دنیا سے چلا جائے؟ یہ تجارت بہتر ہے۔ وہ تجارت بہتر ہے کہ جس کا مال اللہ کے لیے لگ جائے۔ وہ تجارت بہتر ہے کہ جس کا مال اللہ کے دین کے لیے لگ جائے۔ وہ تجارت بہتر ہے کہ جس کا مال اللہ کے دین کے کام کرنے والوں پر لگ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی اور فرمایا کہ ابھی جبرائیل آپ کے سلسلے میں آیت لکھ رہا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں آج بھی جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے یہ آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کے مصداق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، اور یہ صہیب کون ہیں؟ ہر کوئی آدمی عمرے کو جاتا ہے اور اسی طریقے سے مکہ المکرمہ جاتا ہے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا محبت فرماتے تھے کہ اگر آپ کا دسترخوان لگ جاتا تو حضرت صہیب وہاں پر حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ صہیب آ جاؤ، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹیاں اور کھجور پڑے ہوئے تھے دسترخوان پر، اور اللہ کے نبی اس دسترخوان سے نوش فرما رہے تھے۔ ہر صہیب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صہیب آ جاؤ، تناول فرماؤ، کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور اندازہ لگاؤ کہ VIP لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں MLA فلاں MP کے دسترخوان ان کے ٹیبل میں بیٹھ کر کھایا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا بول کر 4 سیلفیاں لے کر انہیں فیس بک میں ڈالنا شروع کر دیتا، انسٹاگرام میں ڈالنا شروع کر دے گا، میں فلاں MP کے ساتھ، فلاں CM کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، دیکھو میں اس کے ساتھ کھانا کھایا ہوا ہوں۔ ایک فخر کے طور پر محسوس کرنا شروع کر دیتے تھے آج کل کے لوگ، جبکہ یہ وقتی طور پر یہ جھوٹی محبتیں ہیں جو بڑے لوگ جو کرتے نا، یہ اپنی سیاست کے لیے کرتے، بازو میں بٹھاتے سو اپنی سیاست کے لیے، آ جا با یہاں بیٹھ جا، میرے ساتھ کھانا کھا لے، میرے ساتھ سیلفی لے، یہ اپنی سیاست ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے جیسی محبت کرتے تھے، صحابہ بھی ویسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو اسی لیے صہیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھا رہے، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں آ جاؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی علماء کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی کھا لیتا ہے، علماء کی محبت میں جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا بھی لیتا ہے، کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے۔ جو نبی کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ کیسا ہوگا، اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت صہیب کھجوریں کھانے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب کھجوریں کھا رہے ہو، تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ دکھنے کی حالت میں کھجور نہیں کھایا کرتے۔ حضرت صہیب نے بطور مزاح کے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھ اس طرف کی دکھ رہی ہے، اس طرف سے چبا کر کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب یہ وہی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بڑے صحابہ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب تک حضرت ابوبکر، اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی جو مشورہ کرتے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاتے۔ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ان کا ساتھ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ 10 سال 10.5 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی، حضرت عمر کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ابھی خلیفہ متعین نہیں ہوا تھا مدینہ منورہ کا، 3 دن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امامت فرمائی۔ جہاں پر مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مصلی پر حضرت صہیب نے 3 دن امامت فرمائی۔ پھر اسی طرح زندگی گزار کر
30 پر 7 ہجری میں یا 30 پر 8 ہجری میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے اور آج جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مال، ہماری جان کہاں لگ رہا ہے، کس پر لگ رہا ہے؟ جائز چیزوں پر لگ رہا ہے یا ناجائز چیزوں پر لگ رہا ہے؟ حضرت صہیب نے ماں باپ کو بھول گئے، روم لا کر غلام بنا کر بیچ دیے گئے، اور روم کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جب اپنے کانوں سے سنے تو روم سے بھاگ کر مکہ المکرمہ آئے، وہاں آ کر ایسے تجارت کیے، بڑے مالدار بن گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے، لیکن مال کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھا کہ ان کی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزر جائے، اس لیے مال کو قربان کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر گر گئے اور پوری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ دیتے رہے، یہاں تک زندگی گزارتے گزارتے مدینہ منورہ ہی کے اندر انتقال فرمائے، اور ان کی قبر، اور یہی وہ مہینہ ہے جسے شوال کہتے ہیں، جس مہینے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ تو میرا حال میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی زندگی ہمارا آئیڈیل بن جائے۔ صحابہ نے اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنی جان کو بھی قربان کیا، محض اللہ کے دین کے لیے۔ یہ تڑپ ہمارے اندر آ جائے کہ ہم بڑوں کے اندر اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے۔ دینداری رہی، دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ دینداری نہیں رہی، دنیا میں رہ کر بھی بیکار ہے، اور مرنے کے بعد تو لا محالہ بیکار ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے نسل کو، اپنے گھر والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی صحابہ کے آئیڈیل کے مطابق گزر رہی کہ نہیں گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے، مال کو اللہ کے لیے لگانا شروع کر دو۔ جس پر حج فرض ہو چکا ہے وہ حج کے لیے اپنا مال کو لگائیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور مال کو بے جا خرچ نہ کریں، اس کو اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لگاتے رہیں۔ اگر ہمارا مال آخرت میں جمع ہوتا رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کر کے اسی مال کا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات تھے جو ہمارے سامنے آپ بیان کیے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی بھی اللہ کی طرف ہو، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے بن جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی مال جان قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا جان مال قربان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔